السلام علیکم آل مائی ڈیئر ویورس. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب ناظرین کو سلام عرض ہو. آج کی ویڈیو میں ہم گلگت بلتستان میں جو خودکشی کے جو آئے روز واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں گے. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو پچھلے عرصے دراز سے گلگت میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر ہماری جو ینگ یوتھ ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ایک اتنے آسان طریقے سے جسے خودکشی کا نام دیا جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور فکر نہیں کیا کہ بھئی یہ آئے روز اس طرح کے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی ہمارے لوگ رہتے ہیں وہاں کے، تو ان سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اسی طرح کوئی ایک نوجوان لڑکا لڑکی اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن در حقیقت ہم ذرا اس کے پس منظر جائیں تو یہاں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر آ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ایک خوبصورت زندگی کا خاتمہ کرنے پر آ جائیں. تو یہ صرف کسی ایک بہن یا بیٹی کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے ایک بڑا المیہ ہے. اس بات پر ہمیں سوچنا ہوگا ہماری ینگ جنریشن کیوں اس طرف جا رہی ہے. کیا میرے دماغ میں کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں، تو یہ سوالات آپ لوگ ان کا جوابات میں آپ سے مطلوب ہوں گا. کیا ان کو اپنی زندگیوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ عزیز و اقارب سے پیار نہیں کرتے؟ کیا وہ معاشرے میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے؟ کیوں آخر یہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے ہم اس کو خودکشی کا نام دے کر ہم اس کو واقعے کے ساتھ ساتھ واقعے کو بھی ہم دفنا دیتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس ایسے واقعات بار بار رونما ہوتے ہیں. یار کیوں؟ کل کو آج 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک حنزہ کی ایک ہماری سسٹر نے، جو کہ آئی تھنک میٹرک یا 9th میں ہوگی، اس نے پل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اسی طرح ایک یاسین کا ہمارا ایک بھائی تھا جس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. یار کچھ تو وجوہات ہوں گے نا، کچھ تو ایسے وجوہات ہوں گے جو ان کو اس نہج پہ لے کر آئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کریں. تو دیکھیں، میں یہاں پر کچھ پہلوز کو میں مد نظر رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سب بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اس بات پر اس پر آواز اٹھانا چاہیے اور ہر بندہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو. اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ ہے معاشرے کی تنقید. اور آج کل دیکھیں ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو اسپیکٹس ہم سامنے لے کر نہیں آتے. ہم صرف تنقید کرنا، کسی کی ذات کے اوپر کردار کشی پر تلے آتے ہیں. یار دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. خامیاں، برائیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے کردار کا پردہ پوشی رکھنا ہوتا ہے، راز رکھنا ہوتا ہے. افسوس لیکن ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمیں کسی کا راز فاش کرنا، کسی کے کردار پر بات کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں ہم سوچتے نہیں کہ ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اور
دوسری بات یہ کہ معاشرہ اس قدر بندے کو ڈپریشن اور ٹینشن میں ڈال دیتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، نہ اسے آگے کے جانے کا راستہ پتہ ہوتا، نہ پیچھے جانے کا، وہ بیچ میں بس ٹینشن میں اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، 24 گھنٹہ اس کی زندگی پڑی بس صرف سوچ بچار میں گزر جاتی ہے، یار میں کیا کروں۔ معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا، اس کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اس کے کردار پر بات ہو رہی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اگر فار ایگزامپل فار ایگزامپل ابھی ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو دیکھا جائے، اگر فار ایگزامپل اگر اس کے مارکس کم آ جائیں، اگر وہ پیپر میں وہ خدا نخواستہ وہ فیل ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا، کیا ہوتا ہے یار اب تو کیا ہو گیا، آپ نے سارا سال پڑھا نہیں، سارا سال آپ نے ضائع کر دیا، ہمارا پیسہ آپ نے برباد کر دیا، آپ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ماں باپ، ایون کہ ماں باپ بھی ان کو اس قدر ان کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں کہ یار ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ ان کو سکھائے، ان کے اندر ہمت اور ان کے اندر امیدیں جگائیں، ان کے اندر کامیابی کی ایک کرن کو اجاگر کریں، تاکہ وہ مزید محنت اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، نہ کہ آپ لوگ ان کو ڈس ہارٹ کریں، ان کو ڈسکریج کریں، اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جائیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا ایک پہلو ہے ہمارے معاشرے میں، معاشرہ جو ان کے اوپر تنقید اور کردار کشی، تو اس چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور والدین سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ہم سب ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ اسٹڈی میں تھوڑا سا نالائق ہے، یا وہ تھوڑا سا اس کے اندر ویکنیس ہے، تو ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو انکریج کریں، اس کے وہ حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس کے اندر ایک ہمت، حوصلہ پیدا ہو، وہ اور آگے بڑھیں، اس کو آگے بڑھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں۔ دوسرا جو پہلو ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے شادی کا۔ دیکھیں موسٹلی ہمارے معاشرے میں جو گلگت بلتستان میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ اس طرح کے ایریاز اب بھی ہیں، بیک ورڈ ایریاز، جہاں پر جب بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی والدین اس کی بات، اس کا رشتہ کسی کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اب اس کو عقل سمجھ شعور جب اسے آتا ہے، تو وہ تو اس بات سے ناواقف ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے یار مجھے تو آلریڈی مطلب مجھے تو رسیوں سے باندھا کیا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے یار یہ رشتہ میرے لیے میری برابری کا نہیں، یا وہ اسے ناپسند کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنا رائٹ کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو بات ہے کہ آج کل ہم دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان طبقہ وہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ اچھی ڈگریز لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھیں تو بات یہاں پر بھی آتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ جو رشتہ اس کا کروایا جاتا ہے، وہ یا تو کوئی ٹریکٹر کا ڈرائیور ہوتا ہے، یا تو وہ کوئی مزدور ہوتا ہے، یا کوئی دکاندار ہوتا ہے، یا کوئی اس کی کھیتی باڑی اس طرح کا کوئی اس کا ہوتا ہے، کوئی اچھا ویل سیٹ اپ نہیں ہوتا۔ یار یہ برابری، دیکھیں ہمیشہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ برابر لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکے، نہیں کہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی کو لا کر ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور کے ساتھ آپ اس کے برابری کرتے ہیں، تو یہ تو امپاسبل ہے۔ ایک لڑکی، ہر بندے کے اندر ایک خواب ہوتا ہے، وہ اپنے فیوچر کی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اپنی پڑھائی، اپنی ساری زندگی وہ 15-20 سال وہ پڑھائی پہ لگا دیتے ہیں، یار ہم نے معاشرے میں ایک اچھا سٹیٹس، ایک اچھا مقام اور ہم نے حاصل کرنا، اور ایک اچھی زندگی ہم نے سپینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ماں باپ ان سے ان کا وہ حق چھین لیتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے، میری یہاں پر والدین سے ریکویسٹ ہوگی، کائنڈلی خدا را آپ لوگ یہ جو ایک رشتہ جو آپ لوگ کا بچپن میں ایک رشتے کا ایک رواج تھا، ایک کسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اس کو کائنڈلی ختم کریں۔ جہاں تک ہم دیکھیں ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شادی کے معاملے میں
لڑکا لڑکی کے مرضی کو دیکھا جائے. ہاں ٹھیک ہے، اگر لڑکا پسند ہے لڑکی پسند ہے پھر ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ زبردستی سے والدین اپنی مرضی ان کے اوپر جتائیں اور ان کو کسی اور کے حوالے کر دیں، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائے. تو میری گزارش ہوگی کہ والدین سوچیں سمجھیں اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں. اور دوسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو پہلو ہے وہ ہے آج کل سوشل میڈیا. سوشل میڈیا بہت ہی، میں کہوں تو یہاں پر سوشل میڈیا کا جو دور ہے نا، یہ بہت بڑا نازک اور بہت بڑا ڈینجرس پہلو ہے. ہاں سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار بھی ہے وہ ایک، لیکن جو سوشل میڈیا اسپیشلی جو واٹس اپ ہمارے ینگ یوتھ جو یوز کر رہے ہیں موبائل فونس، یہ ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم 10% فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں، جس نے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا. اسپیشلی ہم جو ینگ یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. اور خاص طور پر دیکھا جائے تو آج کل کیا ہوتا ہے، یہ خودکشی کرنے کا جو ایک مین پہلو ہے نا، میں تھوڑا سا بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا. مین جو پہلو ہے نا وہ یہی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے موبائل فونز پہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے موبائل فونز پہ کسی کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو جاتی ہے، آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے. وہ بات چیت سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ میسیجز پہ بات چیت سے آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا واٹس ایپ پر کالنگ پر آپ کا رابطہ سٹارٹ ہوتا ہے، آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو پھر آپس میں پکچرز کا تبادلہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قدر یہ کہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہوتا ہے اپنا پیار جتانے کے لیے جھوٹے پیار کے دعوے. یاد رکھیں اس معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں، آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی آپ سے سچا پیار نہیں کرتا. جو بھی پیار کا وعدہ کرتے ہیں نا وہ ہوس کا پجاری ہے، وہ صرف ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جھوٹے بہانے اور مر مٹنے کے جو وعدے کرتا ہے نا، وہ صرف اپنے ہوس کی پیاس بجھانے تک ہے. خدا را اس بات کو سوچیں. اور کیا ہوتا ہے جب وہ، لیکن ایک بات میں کہوں، یہاں پر تھوڑی سی لڑکیاں تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ جلدی کسی کے اوپر ٹرسٹ کر جاتی ہیں. یہ بات نہیں کرنا چاہیے، ٹرسٹ کسی پر نہیں کرنا چاہیے، کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ ریلیشن رکھنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کوئی، ہاں جسٹ آپ کے فیلوز ہوتے ہیں جو آپ کی اسٹڈی میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے وہاں تک ٹھیک ہے، وہاں سے آگے اپنے ریلیشنس نہ بڑھائیں کسی کے ساتھ. خدا را پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بات چیت بڑھتی رہتی ہے تو آپس میں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یار لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، آخرکار وہ جو ہوتے ہیں گندے عناصر عوامل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ ایک دفعہ بچی کے ساتھ اس کو وہ جب اس کی عزت تار کر دیتے ہیں، پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ اس طرح کے نازیبا تصاویریں بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکی کو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بار بار اس کے بعد جب ایک دفعہ اس نے اپنا ہوس کا شکار بنا لیا، پھر اس کے پاس اور سہارا نہیں ہوتا. جب لڑکی کو اس کے مکاری کا، اس کا جو ایک مکار، اس کا جو فریب ایک چہرہ ہوتا ہے، جب وہ عیاں ہوتا ہے تو پھر بچی اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرنے پہ آ جاتے ہیں. لڑکی مجبور ہوتی ہے، وہ اب اسے اپنی فیملی کا، اپنی خاندان کا، وہ معاشرے کا چہرہ دیکھ کر وہ چپ چاپ وہ اس درد کو وہ برداشت کرتی ہے. اور آخر کا جب اسے کچھ سہارا نظر نہیں آتا، اسے آگے کہیں کا اور راستہ نظر نہیں آتا، پھر وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہی وہ سب سے اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے. اسی لیے وہ کیا کرتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. خدا را میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم سب ماں بہنیں میری بھی ہیں، سب کی ہیں، آپ سب کی، ہر گھر میں ماں بہن ہوتی ہے. خدا را ہم سب کا سوچیں، ہر ماں بہن اپنی ہوتی ہے، اچھا سوچیں، کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اچھا دکھائیں، کوشش کریں. انسان پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن کوشش کریں. یہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا یہ بہت
بڑا گناہ ہے، اور کل کو ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور دوسری آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہماری جو گلگت بلتستان کی جو انتظامیہ گورنمنٹ ہے، خدا را وہ اس بات کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ آئے روز کیوں ہماری ینگ یوتھ اس کے پیچھے تلی ہوئی ہے، کہ اس کے پیچھے کیا فیکٹس ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ خدا را آپ ان کی باٹم تک جانچ پڑتال کریں، اور اس کے پیچھے جو شبہ حقائق ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آئیں، تاکہ اس قسم کے واقعات پھر سے رونما نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کے پیچھے کوئی بھی ایک بڑا مافیا اس کے پیچھے بیٹھا ہو جو کہ ہماری ینگ جنریشن کی زندگیوں کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ خدا را، اور دوسری بات میری سب والدین سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ثانی رکھیں، ان کی تعلیم کے اور کردار کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اپنا ایک دوستانہ تعلق قائم رکھیں، تاکہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پرابلم ان کی زندگی میں آئے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول قائم رکھیں، اور ان کے اوپر نظر ثانی رکھیں، اور اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے بچائیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اگر میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لاسٹ میں بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم فردر اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز اور معاشرے کے اوپر ہم آنے والے جو واقعات کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔